سورہ لقمان ہے، 21ویں جز کی یہ تیسری صورت ہے، مکی صورت ہے، اس کی 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت بھری ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو فضول بات کا خریدار ہے، غافل کر دینے والی بات کا خریدار ہے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبری میں حسن سند سے یہ الفاظ ملتے ہیں، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ جو آیت ہے سورہ لقمان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس سے مراد ہے موسیقی، گانا بجانا، کہ وہ لوگ کہ جو گانا بجاتے ہیں، گانا سنتے ہیں، میوزک کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس سے وہی لوگ مراد ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رستے سے خود بھی رک جاتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں بغیر علم کے، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو اسلام کو مانتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو شوقیہ میوزک سنتے ہیں، ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میوزک سننے کا جو گناہ ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ میوزک کی وجہ سے کچھ ایسے ہارمونز ٹریگر ہوتے ہیں برین کے اندر کہ جو انسان کو بہت زیادہ کمزور کر دیتے ہیں، اس کے جذبات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں جس کو میوزک کا شوق ہے وہ آپ کو بہت کم ملے گا قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے، قرآن کی تلاوت سننے کا اس میں شوق نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت کم، برکت کے لیے اس نے لگا لیا تو لگا لیا، لیکن شوق نہیں ہوگا جیسے آپ کو شوق ہوتا ہے کہ میں اچھے قاری کی تلاوت سنوں، میں اچھی تلاوت کروں، میں کوشش کروں قرآن کے ساتھ جڑنے کی۔ اس کا شوق جو ہے وہ میوزک ہے، لہٰذا وہ اسی طرف رہتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض بڑے میوزیشنز بھی جو ہیں وہ رمضان کو 1-2 نعتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، اور اپنے البم کو ریلیز کر کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال میوزک کا شوق ایک بڑا ہی شیطانی شوق ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی اور ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو بچائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے بچے ہمارے بہت دور ہو چکے ہیں دین سے۔ ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کا بیان فرمایا کہ اس نے بغیر ستون کے آسمان کو پیدا کیا، مضبوط اور مستحکم پہاڑ اس میں زمین پر گاڑ دیے، رینگنے والے مویشی اور حشرات بنائے، برسنے والی بارش کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اصل موضوع آتا ہے جس کے نام پر سورہ لقمان ہے، اور یہ آیات نمبر 12 تا 19 چند نصیحتیں ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ ان نصیحتوں کو سن لیجئے، اور سورہ لقمان کا اصل موضوع یہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور اسے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، تو جو کوئی شکر ادا کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تو غنی اور تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان کیا تھے، کون تھے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم، بہت سی تفاسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا نبی تھے، کسی نے کہا نبی نہیں تھے، کسی نے کہا داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے۔ بہرحال ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ان کا دور کیا تھا اور یہ ذات کے اعتبار سے کیا تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انبیاء اور رسول کے ناموں میں لقمان کا نام نہیں ملتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ان کو حکمت سے سرفراز فرمایا تھا، اور اس حکمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو نیکی کی رغبت عطا فرمائی تھی، اور وہ اکثر لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اچھی باتوں کی، اور بڑے نیک انسان تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے انہوں نے، اس کو ہم یاد رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کیا کریں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے،
ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے غیروں کو رکھا ہے. یا تو استاد کو رکھا ہے جو اسکول میں اس کی تربیت کرے گا، لیکن وہ تربیت نہیں کرتا، وہ صرف تعلیم دیتا ہے، وہ صرف ان کو پڑھاتا ہے، ان کی تربیت نہیں کر سکتا. تربیت کوئی نہیں کر سکتا سوائے ماں باپ کے. اور ماں باپ اگر نہیں کریں گے تو پھر آج کے دور میں بچے کی تربیت ایک اور چیز کر رہی ہے جس کا نام ہے موبائل فون، اور وہ بڑی زبردست تربیت کر رہا ہے. اور وہ تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ بچے نظر آ رہے ہیں کہ بڑے تربیت یافتہ ہیں. ان بچوں کو نہ اپنے ماں باپ کی تمیز ہے، نہ انہیں بزرگوں کی تمیز ہے، نہ انہیں کھانے پینے کے آداب کا پتہ ہے، نہ نماز کا علم ہے، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ سونا کب ہے جاگنا کب ہے. انہیں کچھ نہیں معلوم. انہیں یہ معلوم ہے کہ موبائل پر گیم کھیلنی ہے تو نیکسٹ لیول پورا کرنا ہے، اس کے بعد والا پورا کرنا ہے، اور پھر اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میں فلاں لیول پر پہنچ گیا. یا پھر ان کو اس کے اوپر اپنی پسندیدہ پروگرامز کی ایپیسوڈ دیکھنی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، پھر نیکسٹ سیزن دیکھنا ہے، پھر اس کا نیکسٹ دیکھنا ہے، اور سب کو بتانا ہے کہ میں نے تو یہ سیزن بھی دیکھ لیا، تم ابھی یہیں پر ہو. بس انہی کاموں سے تربیت ہو رہی ہے آج ہمارے بچوں کی، اور اسی تربیت کی وجہ سے ہمارے بچے آج آپ کے سامنے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہماری آنے والے نسلوں کی حفاظت